یہ کہتے ہیں میرے 3 بچے ہیں، شادی شدہ ہو گئے ہیں، اپنے اپنے فیملی کے ساتھ ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو میں غصے میں آ کے ان کا کھانا نہیں کھاتا ہوں، خود کماتا ہوں، کر لیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حضرت، آپ کا غصہ تو بہت بجا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ غصہ 7ویں سال سے سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز کا حکم دیا ہے تو صرف یہ نہیں کہ صرف نماز کا حکم، نہ اس کو ادب سکھائیں، نہ دین سکھائیں، نہ وضو سکھائیں، نہ اس کی روحانی تربیت کریں اور کہیں بیٹا نماز پڑھو۔ صرف آپ کے کہہ دینے سے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تمام باہر کے جو اثرات لے رہا ہے، گندے دوستوں کے اثرات، اسکول کالج یونیورسٹی کے، آپ کے صرف یہ کہنے سے کہ بیٹا نماز پڑھو سارے اثرات زائل ہو جائیں گے، ایک دم اپنے اندر روحانی طاقت سی محسوس کرے گا، وضو کرنا بھی آسان، مصلی پہ کھڑا ہونا آسان۔ اس لیے آپ ناراض نہیں ہوئیے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں جب آپ شادی کرنے لگے نا تو پہلے سوچ لیں میں ایک اچھا شوہر اور اچھا باپ بن سکتا ہوں کہ نہیں بن سکتا ہوں۔ ایک اچھے شوہر، ایک اچھے باپ ہونے کے اعتبار سے مجھ پر کیا کیا شرعی ذمہ داریاں ہیں۔ ایسی جو بچیاں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیا میں ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں بن سکتی ہوں کہ نہیں۔ شریعت کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے؟ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ شریعت تقاضا کس چیز کی کر رہی ہے تو آپ کیسے اچھے شوہر بن سکتے ہیں، کیسے اچھے والد بن سکتے ہیں؟ اور جب آپ نے ایک اچھے والد، ایک اچھے شوہر کا کردار ادا نہیں کیا تو پھر آپ یہ کیوں شکوہ کر رہے ہیں کہ بیوی یہ نہیں کرتی اور بچے یہ نہیں کرتے ہیں؟ کوتاہیاں تو آپ کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، قرآن پڑھیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو علم دین سکھائیں، ان کی روحانی تربیت کریں، انہیں آداب سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں، خود آپ علم دین سیکھ کر ایک رول ماڈل بن کر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، ایک خوبصورت سا گھر میں ماحول بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، دروازوں کو کھول دیں اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کو گھر میں آنے دیں۔ جب ہم خود لمیٹڈ تعلیمات کو گھر میں آنے دیتے ہیں، عمل ہم خود نہیں کرتے ہیں، نماز پہ زور ہے، باقی تمام بے عملیاں ہماری بھی چل رہی ہوتی ہیں، پھر اس میں یہ چاہے کہ ایک دم فرشتے بن کے بچے سامنے آ جائیں، کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ بہت ہی کامل ہو، لیکن میں جو ایک ہماری عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں معاملہ ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ نابالغ تھے اور آپ نے ان کو سمجھایا تھا، اچھی طرح تربیت کی تھی، اب بالغ ہونے کے بعد آپ پر کوئی وبال نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے شروع سے صحیح تربیت نہیں کی، صرف نماز کا کہتے رہے اور یہ نہیں پتا تھا کہ اس نماز کا کہنے کے ساتھ کچھ اور بھی لوازمات ضروری ہیں، تو یاد رکھیں بالغ ہونے کے بعد جتنے بھی گناہ کرتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں بھی وہ گناہ لکھے جائیں گے، کیونکہ باپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے اس آیت کے تحت جو میں نے عرض کی قوا انفسکم والی، کہ آپ کو تربیت کرنی چاہیے تھی۔ اس صورت میں آپ پیار محبت سے سمجھائیں، بالغ ہونے کے بعد اتنی شدت ٹھیک نہیں ہے، اب آپ پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو آخرت کے بارے میں بتائیں، کھانا وغیرہ کھا لیں، کچھ کلوز ہوں گے تو آپ پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں نا۔ اب بھی اگر آپ بالکل ناراض ہو کے دور ہو گئے تو گویا کہ آپ نے تو ان کو دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیا۔ پہلے ایک ماحول بنانا چاہیے تھا، پھر یہ بچے ہوتے، اب شادی ہو گئی، ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کھانا چھوڑ کر چاہ رہے ہیں کہ نمازی بن جائیں، بہت ہی مشکل ہے۔ جہاں تک آپ کی زوجہ کا تعلق ہے، آپ کہتے ہیں صرف فجر پڑھتی ہے باقی نہیں پڑھتی، مجھے حیرت ہے، حالانکہ فجر ہی سب سے مشکل ہے، باقی تو آسان ہوتی ہیں۔ پیار محبت سے زوجہ کو سمجھائیں، کبھی کوئی تحفہ لا کر دیں، کبھی باہر کھانا کھلانے کے لیے لے جائیں کہیں سیف سائڈ کے اوپر، پھر بڑے پیار سے محبت سے ان کو سمجھائیے، انشاءاللہ مانیں گی ہماری بہنیں۔ تھوڑا سا ان کو سمجھا دیا جائے، ان کے نفسات کے مطابق کام کیا جائے۔ اگر وہ خوبصورت سا لباس پہنے، 2 جملے تعریف کے کہہ دیں، وہ کھانا اچھا بنائیں تو تعریف کریں اور کہیں کہ کاش اس کے ساتھ اگر تم نماز بھی پڑھو تو بالکل کامل پرفیکٹ ہو جاؤ گی، تمہارے چہرے پہ نماز پڑھنے کے بعد جو نور نظر آتا ہے نا وہ میک اپ سے بھی نظر نہیں آتا، پھر وہ دیکھیں اس کے تھوڑا ایسا پازیٹیو چینج آئے گا۔ تو پیار محبت سے سمجھائیے آپ۔ اب آپ نے بچوں کا کھانا چھوڑ دیا لیکن زوجہ نماز چھوڑ رہی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ اپنی عقل سے سارے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید یوں کر لوں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میری کتاب قرب الہی لیجیے آپ، بیسٹ بک ہے، شادی سے پہلے آپ اس کا مطالعہ کریں، بہت اچھے شوہر، ایک اچھے باپ، ایک اچھے مسلمان آپ بنیں گے، شادی کے بعد بھی اگر کریں گے اپنے غلط پر مطلع ہونے کا موقع ملے گا، روحانی آپ کو قوت حاصل ہوگی۔ اگر آپ کے گھر والے پڑھ کے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس پہ عمل کریں، گھر آپ کا قابل رشک گھرانہ بنے گا، تو یہ آپ سب کریں، بہت ضروری ہوتا ہے۔